پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات۔ آج ہم جن شخصیت کے روبرو ہیں، جن کے ساتھ بیٹھے ہیں، جن کی قربت میں بیٹھ کے سیکھنے کا ہمیشہ سے موقع ملا، آج ان کی ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آپ معروف قانون دان ہیں اور مختلف آرگنائزیشنز کے ایز اے پریزیڈنٹ بھی کام کر رہے ہیں، اردو ادب کے لیے بہت سا کام کیا، مختلف آرگنائزیشنز کو ابھی تک سرو کرتے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے۔ یوٹیوب پر ان کے بے تحاشا، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا پہلا یوٹیوب چینل ہے جس میں اردو زبان کے اوپر لوگوں کی آسانی کے لیے عام فہم الفاظ استعمال کر کے لوگوں تک جو ہے وہ قانون کی رسائی بآسانی بنائی گئی۔ تو آپ کو مبارکباد بھی، اور میں یہ جاننا چاہوں گا، میری آڈینس یہ جاننا چاہے گی، آپ اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے بتائیے کہ اس کو لانچ کرنے کا بیسیکلی مقصد کیا تھا، اور جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس کا بیسیکلی عام عوام تک پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ بہت شکریہ حذیفہ۔ یہ جو میری آفیشیل ویب سائٹ ہے www.ashrafasmiadvocate.com، اس میں ایک تو میرے جو لاء کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں ان کا لنک ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ میری جو لاء بکس ہیں جیسے قانون اور عوام ہے، قانون کی حاکمیت ہے، ان کے لنک بھی اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو موجودہ زمانے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، میرے 3 یوٹیوب چینل ہیں، ایک قانون اور عوام ہے، ایک اشرف آسمی ایڈوکیٹ ہے، اور ایک کوجنٹ لیگل سلوشنز ہے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ جو میرا چینل ہے، ڈیجیٹل چینل، اس پہ 5000 سے زائد اس ٹائم لیکچرز موجود ہیں۔ وہ بھی میرے اس جو میری ویب سائٹ ہے اس کی وساطت سے عوام الناس کے لیے، وکلاء کے لیے، قانون سے منسلک افراد کے لیے، اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے، جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل لیکچرز ہیں، جو کہ عام فہم انداز میں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو لاء کے حوالے سے جتنی بھی بکس ملیں گی یا جو فیصلے لکھے جاتے ہیں عدالتوں کے، وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں۔ نہ تو سائل انگریزی جب اپنے وکیل سے سن رہا ہوتا ہے اس وقت اسے سمجھ آتی ہے، نہ ہی سائل کو جب وہ تھما دیا جاتا ہے عدالت کا حکم نامہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو میں نے ایپیکس کورٹس کے فیصلہ جات کو، جو کہ سول لٹیگیشن کے حوالے سے، کرمنل لٹیگیشن کے حوالے سے، آلموسٹ اس میں جتنے بھی ایپیکس کورٹس کے اہم ترین فیصلے ہیں، پرانے جو لینڈ مارک فیصلے ہیں ان کو بھی، اور جو ایپیکس کورٹ کے اس وقت فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، ان کو میں نے موضوع بحث بنایا ہوتا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ یعنی جیسے ہی فیصلہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی لینڈ مارک فیصلہ آتا ہے جسے آنریبل ججز جو ہیں اپروو کرتے ہیں فار رپورٹنگ، ان کے اوپر میں اس کو تیار کر کے عام فہم انداز میں اردو زبان میں بیان کر دیتا ہوں، جس سے پوری دنیا میں جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، خاص طور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اوورسیز ہیں پاکستانی باہر، ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وکلاء کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ تعداد میں وکلاء جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ٹاپک میں فلاں چیز میں پرابلم آ رہی تھی، آپ کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں فائدہ ملا۔ تو یہ سب میرے اللہ پاک کا کرم ہے، میری ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ عوام الناس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اردو زبان میں جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اس سے آگاہی، ان کو قوانین سے آگاہی ہو رہی ہے، جو مسائل ہیں، مثلا انہیریٹنس کے معاملات کے اوپر میں نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں، وراثتی معاملات میں جو خواتین کو ہبہ کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ، بیع کے نام پہ محروم کر دیا جاتا ہے، چیک ڈس آنر کے حوالے سے بہت سی ملیں گی، مرڈر ریفرنس کے حوالے سے، مرڈر کیسز کے حوالے سے ملیں گی، جو فیملی لاز ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری ججمنٹس جو ہیں وہ ملے گی۔ تو یہ ہماری جو کوشش ہے، تگ و تاز ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ان ویڈیوز کی شکل میں میری ویب سائٹ پر جو ہے یہ سب کچھ موجود ہے، وہاں سے آپ کو لنک ملے گا میری ویڈیوز کا۔ اور یہ ایک طرح سے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، www.ashrafasmiadvocate.com میری ویب سائٹ جو ہے، یہاں پر میرے بکس، میرے آرٹیکل لاء کے حوالے سے،
اور ساتھ میرے جو یہ ویڈیوز ہیں ان کے لنک ملیں گے اور یہ ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہوں گا لاسٹ میں آپ جو نوجوان وکلا ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آلریڈی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دیں جس طرح سے آپ نے تگودو کی عوام الناس کے لیے، وہ کس طرح سے اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے حذیفہ، زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. پاکستان کے معاشی سماجی حالات بہت خراب ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہے. ان حالات میں جو وکلا ہیں اور خصوصاً نوجوان وکلا جو ہیں وہ ہمارے جو عوام الناس ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو بھی وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے بڑا ڈھیلا ڈالا ہے. وہاں پر کوئک انصاف نہیں ملتا، لیٹ انصاف ملتا ہے. لوگ مایوس ہیں عدالتوں سے، اس عدالتی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، خاص طور پر ماتحت عدلیہ کا جو صورتحال ہے. تو ان سے میری یہی گزارش ہے نوجوان وکلا سے کہ آپ لوگ محنت کریں اور محنت کر کے کیس تیار کریں اور بونافائیڈ کیس لیں، سچے آدمی کا کیس لیں، جھوٹا کیس نہ پکڑیں. نہیں فیس ملتی نہ ملے، گزارا کریں فی الحال، تاکہ جھوٹ جو ہے نا وہ معاشرے سے کم ہو اور سچائی کا بول بالا ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. محنت سے اپنی کیس کو تیار کریں، کیس لا پڑھیں اور جو سینئرز ہیں ان کا احترام کریں، ان سے سیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب وہ بھی کامیاب وکیل بن سکیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.